بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، حضرت امام حاتم فرماتے ہیں کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، سوائے 5 موقع کے ان میں جلدی کرنا پسندیدہ ہے۔ جب مہمان آ جائے تو فوراً کھانے کا انتظام کرنا، جب کوئی وفات پا جائے تو تجہیز و تکفین کا بندوبست کرنا، بیٹی بالغ ہو جائے تو نکاح کا جلدی کرنا، اگر قرض ہو جائے تو فوراً ادا کرے، گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے۔ اگر آپ کو دواؤں سے آرام نہ آ رہا ہو، پریشانیاں ختم نہ ہو رہی ہوں، تنگ دستی سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہو تو صدقہ دے کر دیکھ لیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے بہت مانگنا۔ زبانی کہتی ہے کہ ہر انسان کے 3 چہرے ہوتے ہیں۔ پہلا وہ جو آپ دنیا کو دکھاتی ہیں، دوسرا وہ جو آپ اپنے دوستوں اور گھر والوں کو دکھاتی ہیں، تیسرا وہ جو آپ کسی کو نہیں دکھاتے، وہی آپ کا اصل چہرہ ہوتا ہے۔ اگر اچانک کسی کا بلڈ پریشر کم ہو جائے تو اسے 1 گلاس نمکین پانی پلا۔ تو محترم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو اس وقت من دین چینل پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے من دین چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس طرح کی ہم مزید ویڈیوز لائیں گے اپنے چینل پر۔ تو ناظرین کرام، اگر چہرہ سانولا پڑنے لگے، دودھ میں عرق گلاب ملا کر رات کو چہرے پر لگائیں، چہرہ خوبصورت نکل آئے گا۔ کبھی بھی اپنی بے عزتی کا جواب نہ دیں۔ بے عزتی کرنے والوں کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے کچھ رد عمل دیں اور وہ اس رد عمل کا من چاہا تماشا بنائیں، بس انہیں اپنی مسلسل خاموشی سے پریشان رکھیں۔ اپنے جگر کو ٹھنڈا رکھنا ہے تو 3 دانے الائچی رات بھر پانی میں بھگو کر نہار منہ وہ پانی پی لیا کریں۔ کھانے کے فوراً بعد سونے سے گریز کریں، ورنہ موٹاپا گھیر لے گا۔ تو ناظرین کرام، کمزوری کے شکار لوگ نہار منہ کے لیے کھایا کریں، 2 ہفتوں میں صحت مند ہو جائیں گے۔ چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو روزانہ صبح کے وقت چہرے پر دہی کا لیپ کرو۔ جب بھی سرما لگاؤ اس سے پہلے آنکھوں کو تیزی سے چپکاؤ، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کی 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں یا 2 لڑکیاں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے حقوق کے سلسلے میں اللہ سے ڈرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ محترم ناظرین کرام، پودینے کا رس پینے سے ہیضہ ختم ہوتا ہے۔ اگر کسی کو مسلسل ہیضہ رہتا ہو، وہ لیموں اور پودینے کا رس ملا کر پیے، افاقہ ہوگا۔ ہر حال میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، دولت آئے گی اور نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ کڑوی چیزیں زیادہ نہ کھائیں، یہ رنگ کو کالا کرتا ہے۔ زیر ناک بالوں پر گیلا پھٹکری مسل کر صاف کرنے سے بال آسانی سے اتر جائیں گے۔ پلکوں کو گہرا کرنا ہے تو سوتے وقت پلکوں پر عرق گلاب لگا کر سو جایا کرو۔ ناظرین کرام، جو لوگ دن کے وقت پانی کم پیتے ہیں ان کی رنگت کالی پڑ جاتی ہے۔ گاجر کھانے سے خون میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے الرجی دور ہو جاتی ہے۔ کریلے کا پانی پینے سے چہرے پر داغ دھبے نہیں رہتے۔ رات کو کلونجی کے بیج کھانے سے معدہ خشک نہیں ہوتا اور معدے کا کینسر نہیں ہوتا۔
گاجر اور کھجور کا حلوہ دل کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ گرمیوں کے موسم میں تربوز کا استعمال کرنے سے آپ بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ پانی میں ہلدی ڈال کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ناریل کا تیل اور دہی مکس کر کے بالوں کو دھونے سے بال خوبصورت، نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ زیادہ عرصہ جوان رکھنا چاہتے ہو اپنے چہرے کو تو ہمیشہ کم کھانا کھائیں، رات کو میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ اگر دانت کا درد نہ جاتا ہو تو سفید پھٹکری لے کر اچھی طرح پانی میں جوش دیں، تھوڑا سا نمک شامل کر کے کلیاں کریں، انشاءاللہ العزیز دانت کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر موٹاپے کی وجہ سے پیٹ باہر نکل آئے تو ادرک کا قہوہ روز استعمال کریں۔ اپنے معدے کو ہمیشہ صحت مند رکھنا چاہتے ہو تو لیموں کے 2 قطرے پانی میں ملا کر روزانہ پئیں۔ اگر مسالے دار غذائیں زیادہ مقدار میں کھائی جائیں تو سینے کی جلن، تیزابیت، اسہال یا پیٹ میں درد کا سبب بن سکتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں میں جن کے معدے میں حساسیت۔ تو محترم ناظرین، ان کا زیادہ استعمال مہاسے بڑھا سکتا ہے یا جلد کی جلن کا سبب بن سکتا ہے۔ ناظرین کرام، 5 وقت نماز ادا کریں، اللہ کی پاک بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعائے خیر مانگیں، اور جتنے اس دنیا سوئے، جتنے دوست احباب اس دنیا سے چل بسے ہیں، ان کی بخشش کے لیے آپ نے گڑ گڑا کر اللہ کی پاک بارگاہ سے دعا مانگنی ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمیشہ صدقہ اور خیرات کیا کرو، بلکہ جتنا ہو سکے عوام کو راضی کرو، اللہ کی ذات راضی ہو جائے گی۔ والدین کو راضی رکھو، اللہ اور اس کا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو راضی ہو جائیں گے۔ ایک انوکھی بات یہ ہے، پتہ چلی کہ جو لوگ مسالے دار کھانے اکثر کھاتے ہیں ان میں مرنے کا امکان ان لوگوں کی نسبت 25% کم ہو جاتا ہے جو شاذ و نادری اس قسم کے کھانے کھاتے ہیں۔ ماہرین امراض قلب کا ماننا ہے کہ مرچوں کو بہت زیادہ گرم و تیز بنانے والے کیمیکل کیپسائسن کی وجہ سے انسانی صحت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر کوئی تسلیم کر چکا ہے کہ ہاتھی درخت پر بیٹھا ہے تو اس کے ہاتھی کو نیچے اتارنے میں اپنا وقت، جذبات اور اپنے الفاظ ضائع مت کریں۔ مطلب کوئی چھوٹی سی بات کو سر پر سوار کر لیا گیا ہے اور اب نصیحت سننے کو بھی تیار نہیں تو اپنا آپ وہاں ذلیل نہ کریں۔ اگر کسی کو کبر سفید ہے تو ناظرین اسے سفید ہی رہنے دیں، کالا ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ معذرت کرتا ہوں ناظرین کرام، جس وقت یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں کچھ نیند کا بھی غلبہ آ رہا ہے، شاید آپ تک آواز کلیئر نہ آ رہی ہو تو معذرت کرتا ہوں، ناراض نہ ہونا، بلکہ خوشی میں کوئی مجھے کمنٹ میں دعا لکھ دیں جو آپ کی دعا مجھے لگ جائے۔ خاص طور پر آپ ان لوگوں کے لیے دعا کرتے رہیں جتنے بے قصور کہتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کبھی کبھار صرف توجہ سے دوسرے کی بات سن لینا تعلق کو بچا لیتا ہے۔ تنقید نہیں، تعریف کریں، ہر وقت نقص نکالنے سے رشتہ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ تعریف رشتہ جوڑتی ہے، شکایت دوری بڑھاتی ہے۔ ایک دوسرے کے وقت کی قدر کریں، دن بھر کی مصروفیات کے بعد ایک کپ چائے ساتھ بیٹھ کر پینا، نماز ساتھ پڑھنا یا پھر صرف خاموشی میں بیٹھنا بھی تعلق مضبوط کرتا ہے۔ معاف کرنا سیکھیں، ہر بات کا جواب دینے سے صرف جھگڑے بڑھتے ہیں۔ کبھی کبھی خاموشی اور معافی محبت بڑھا دیتی ہے۔ جہاں محبت ہو وہاں ضد کم، معافی زیادہ ہوتی ہے۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین ہو۔ ایک دوسرے کے لیے دعا، احسان اور صبر کا راستہ بنائیں۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں بانٹیں۔ ایک تحفہ، محبت بھرا میسج، اچانک کوئی پسندیدہ چیز لا دینا۔ رشتے صرف وقت سے نہیں، توجہ سے بھی جیتی ہیں۔ خود کو ہمیشہ مکمل نہ سمجھیں،
سیکھنے، بدلنے اور بہتر ہونے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ اپنی غلطی ماننا کمزوری نہیں دنائی ہے۔ احترام اور عزت نفس کا خیال رکھیں، دوسروں کے سامنے ایک دوسرے کی عزت کریں، مذاق میں بھی ایسے الفاظ مت کہیں جو دل دکھا دے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان تھک جاتا ہے، نہ شکایت کا دل چاہتا ہے، نہ کسی کو اپنی حالت سمجھانے کی ہمت رہتی ہے، بس خاموشی ہر چیز پر غالب آ جاتی ہے۔ لیکن وہ خاموشی رب کی طرف سے ایک اشارہ ہوتی ہے کہ اب سب اس کے حوالے کر دو۔ جب انسان سب کچھ رب کے حوالے کر دیتا ہے تب عجیب سا سکون دل میں اترنے لگتا ہے، وہ سکون جو نہ کسی بات سے متاثر ہوتا تھا، نہ کسی انسان سے چھین سکتا تھا۔ اصل راحت اسی وقت ملتی ہے جب ہم اپنی فکر، اپنی ضد، اپنے مطالبے چھوڑ دینا سیکھ لیں، صرف رب پر یقین رکھنا شروع کر دیں۔ جب تم میں سے کل نکل کر یا اللہ پر آ جاتے ہو تب زندگی کا اصل حسن تمہیں محسوس ہوتا ہے، کیونکہ رب کافی ہے، وہی کافی ہے۔ صرف 3 لوگ روزانہ کا یہ ناظرین کرام، صرف 1 منٹ میں بننے والا لونگ کا پانی قوت مدافعت، ہضم، ہارمونی، توازن بہتر کرتا ہے۔ بنانے کا طریقہ: 3 سے 4 لونگ 1 گلاس نیم گرم پانی میں رات بھر بھگو دیں، صبح نہار منہ پانی پی لیں۔ حیرت انگیز فوائد: قوت مدافعت مضبوط ہو جائے گا، ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، جوڑوں کے درد میں کمی آتی ہے، دانتوں اور مسوڑوں کی حفاظت کرتا ہے۔ 1 چمچ شہد ملانے سے ذائقہ بھی بڑھے اور گلا بھی صاف رہے۔ احتیاط: حاملہ خواتین، 13 سال سے کم بچے یا السر کے مریض استعمال نہ کریں۔ ہفتے میں 4 دن سے آغاز کریں، جسم کی کیفیت دیکھ کر استعمال جاری رکھیں۔ ظرف کا اثر امتحان اس وقت ہوتا ہے جب کسی کے پاس تمہیں توڑنے، برباد کرنے یا نیچے دکھانے کا پورا اختیار ہو، مگر وہ اس اختیار کو محبت، برداشت، خاموشی میں بدل دے جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دنیا میں ڈپریشن میں مبتلا افراد کا تناسب بڑھ رہا ہے۔ ہم کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ مسائل صرف ہمارے ساتھ ہیں؟ جو آپ کو ہمت، محنت اور صبر کا سبق دیتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ مسائل اور دکھ اصل میں کیا ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کامیاب، خوش اور مطمئن لوگوں کو اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں جب ان کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے، ورنہ جو اصل زندگی میں بڑا ہے یا جس نے بڑا کام کیا اس کی زندگی نسبتاً آسان ہے۔ لکھ لیجئے، اس نے لوگوں کی باتیں بھی صحیح ہوں گی، مشکلات بھی آئی ہوں گی، اگر آئی بھی ہوگا، اداس اور پریشان اور خوفزدہ بھی ہوا ہوگا، زندگی سے بیزاری، مایوسی بھی آئی ہوگی۔ زندگی بہت کم لوگوں کو پلیٹ میں رکھ کر کچھ پیش کرتی ہے۔ کامیاب لوگوں کی عمر چیک کیجئے کہ اس عمر میں ذرا آسانی آتی ہے۔ جب ایک عمر گزر جاتی ہے، صبر اور حوصلہ اور مستقل محنت سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے۔ جن معاملات کو آپ آج مسائل، مصیبت، ناکامی اور رکاوٹ کہتے ہیں، کچھ حاصل کر لینے کے بعد وہ سب آپ کے سی وی پر تجربات کی ہیڈنگ کے تحت لکھا جاتا ہے اور ان کی وجہ سے آپ کو میچور اور جہاں دیدہ مانا جاتا ہے۔ ذرا چیک کر لیجئے اولمپک کے فاتحین کتنے مرتبہ ہارے۔ خود کو حالات سے بڑا سمجھ کر چلتے رہیں گے تو زندگی ضرور دنیا کے سامنے آپ کو حالات سے بڑا بنا کر دکھا دے گی، انشاءاللہ العزیز۔ نسیان یعنی بھولنے کی بیماری، آدھے سر کا درد، نظر کی کمزوری، دائمی نزلہ، زکام، الرجی، پرانا سر درد صرف 3 خوراک میں شدید ختم۔ دوستو، بڑے بڑے نایاب نسخہ جات آپ کو دیے ہیں، یہ بھی ان میں سے ایک ویسا ہی انمول ہیرا ہے جو مجھے بھی تحفتاً عطا ہوا تھا۔ حافظہ کی شدید کمی ہو، چیزیں رکھ کر بھول جاتی ہو، نام تک یاد نہ رہتا ہو، یا غلط عادات کی وجہ سے دماغ کی نسیں خشک ہو کر کمزور ہو چکی ہوں، یا بڑھاپے کی وجہ سے حافظہ کمزور ہو، تو یہ نسخہ آپ کے لیے نہایت مفید ہے۔ وکیل، ڈاکٹر یا ایسے اسٹوڈنٹ جن کو اپنا پڑھا ہوا یاد نہیں رہتا اور حافظہ کی شدید کمزوری ہے، ان کے لیے بہت ہی انتہائی انمول تحفہ ہے۔ تحفے کی طرف بڑھنے سے پہلے ناظرین کرام آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، من دین چینل کو، اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ ویڈیو پیاری لگنے کی صورت میں کچھ فائدہ حاصل ہوا ہو تو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ تو ناظرین، سامعین کرام، اور آخر میں سب سے بڑی گزارش یہ کی جاتی ہے
کہ نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کو مت چھوڑیں، ان دونوں چیزوں کو لازمی پکڑ لیں۔ ناظرین کرام، اس نسخے کے اندر کسی دوسرے جز کو ملانے کی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگ بس نام کے اپنے ہوتے ہیں، ہم ہی ان کو زبردستی اپنے لیے بہتر سمجھتے رہتے ہیں۔ ان کا نہ ہونا بہتر ہوتا ہے، جبکہ انہیں اپنے بارے کچھ الگ ہی الزام ہوتا ہے۔ دھوکہ، فریب اور بے وفائی ان کا شیوا ہوتا ہے۔ ان کی اصلیت بد مزہ ہوتی ہے، الائچی کی طرح جو لقمے کے بیچ آ جائیں تو کھانا بد ذائقہ کر دیتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت لوگ جینے لگتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ ناظرین، آج 14 اگست 2025 ہے۔ آپ تمام مسلمانوں کو جشن آزادی مبارک ہو۔ ہمارا ملک پاکستان آزادی کی طرف اس دن آیا تھا، تو آپ سب کو آزادی مبارک ہو۔